حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے فی لیٹر فوری اضافے کا اعلان۔ رات 12 بجتے ہی پیٹرول 179 روپے 86 پیسے، ڈیزل 174 روپے 15 پیسے اور مٹی کا تیل 155 روپے 56 پیسے لیٹر ہو گیا۔ سابق حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے IMF پروگرام کی بحالی کے لیے قیمتوں میں اضافہ مجبوری قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان ہوتے ہی پیٹرول پمپس پر رش، شہریوں کی بڑی تعداد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں میں پیٹرول ڈلوانے پہنچ گئی۔ کئی مقامات پر فروخت روک دی گئی۔ مقررہ وقت سے پہلے ہی قیمتوں میں اضافے کی بھی شکایات۔ تنخواہ کے اندر اپنے بچوں کو اسکول پڑھائیں یا پیٹرول ڈلوائیں، 30,000 35,000 تنخواہ والے لوگ کہاں جائیں گے؟ صرف اتنا بتا دیں بس۔ غریب عوام کو روزگار نہیں ہے، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے کھانا کھانے کے لیے، پیٹرول کہاں سے ڈلوائیں گے؟ کم از کم جو ریلیف وہ لوگ اگر قومی خزانے سے دے رہے تھے، ان کو بھی چاہیے تھا کہ یہ ریلیف عوام کو کم از کم پیٹرول کا تو دے دیتے۔ عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 30 روپے یکمشت اضافہ ظلم قرار دے دیا۔ ریلیف دینے کا مطالبہ۔ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے ہر چیز مہنگی ہو جائے گی، پہلے سے مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کی دہائی۔ انتخابات کب کرانے ہیں فیصلہ ایوان کرے گا۔ جتھے کے سربراہ عمران خان کی ڈکٹیشن نہیں چلے گی۔ عوام فیصلہ کریں کہ فتنے کا راستہ روکنا ہے یا ملک کو تباہی کی طرف دھکیلنا ہے۔ صوبائی حکومت کے سربراہ کے ساتھ وفاق پر حملہ کیا گیا۔ بلین ٹری کے نعرے لگانے والوں نے درختوں کو جڑوں سے کاٹا اور آگ لگائی۔ وزیر اعظم قومی اسمبلی میں برس پڑے۔ امن و امان کی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھانے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین۔ بات چیت کے لیے دروازے کھلے رکھنے اور مطالبات پر کمیٹی تشکیل دینے کی پیشکش۔ PTI سربراہ پر دھرنوں کی سیاست تقسیم پیدا کرنے کا الزام۔ 6 دن میں اسمبلیاں تحلیل اور عام انتخابات کا اعلان کریں۔ عمران خان کا حکومت کو الٹیمیٹم۔ حقیقی آزادی مارچ کے ساتھ ڈی چوک جانے کا اعلان اچانک واپس، جن ایونیو سے ہی واپس لوٹ گئے۔ مطالبہ نہ ماننے پر اسلام آباد میں دوبارہ دھرنا دینے کا انتباہ۔ کراچی میں 3 اور راوی پل سے گرا کر 2 کارکنوں کی جان لی گئی۔ آنسو گیس کے شیل برسائے، گھروں پر چھاپے مارے اور کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ PTI چیئرمین کا سپریم کورٹ سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ پرامن احتجاج سب کا حق قرار۔ اسلام آباد سے کھلاڑیوں کی واپسی کے ساتھ تمام شہروں میں احتجاج ختم کر دیا گیا۔ عمران خان قوم کے نوجوانوں کو اقتدار کی ہوس کا نشانہ نہ بنائیں، بنی گالا جائیں اور اللہ سے لو لگائیں۔ انقلاب آ گیا مگر ان کے بندے نہیں آئے۔ 6 دن کا الٹیمیٹم، شرمندگی اور خفت مٹانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ 25 سے 30 لاکھ لوگ لانے کے دعوے کرنے والے پورے ملک سے 20,000 لوگ بھی نہ لا سکے۔ عوام کے بچے ڈنڈے کھاتے رہے اور یہ ہیلی کاپٹر سے نہیں اترے۔ ان کا انقلاب ہوا میں معلق رہا۔ مریم نواز نے PTI سربراہ پر طنز کے تیر چلا دیے۔ سپریم کورٹ سے کپتان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست خارج کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی۔ چھاپے اور گرفتاریاں روکنے کے احکامات برقرار۔ وزارت داخلہ کو قانون کے دائرے میں رہ کر کام کی ہدایت۔ کل جو ہوا افسوسناک تھا۔ ممکن ہے عمران خان کو غلط بتایا گیا ہو۔ سڑکوں پر صرف کارکن تھے، قیادت نہیں۔ گرین بیلٹس کو آنسو گیس سے بچنے کے لیے آگ لگائی گئی۔ عدالت کا سیاسی جماعتوں پر اعتماد ٹوٹا۔ آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے متوازن حکم جاری کیا۔ کسی پر الزام لگانے کے لیے نہیں بیٹھے۔ عدالت ٹھوس وجہ ہونے پر ہی سیاسی معاملات میں مداخلت کرے گی۔ کیس کا حکم نامہ جاری کریں گے جو مستقبل کے لیے رہنما ہوگا۔ چیف جسٹس کے ریمارکس۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنے عہدے کا غیر آئینی استعمال کیا۔ PTI کے فتنہ مارچ میں محمود خان کی شرکت وفاق پر حملہ ہے۔ وفاق کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے غیر آئینی اقدام پر قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ کے مطابق آئینی کارروائی کے لیے وزارت قانون سے رائے طلب کر لی گئی۔
قومی اسمبلی نے نیب آرڈیننس 1999 میں ترامیم کا بل منظور کر لیا. وفاقی یا صوبائی ٹیکس معاملات، کابینہ کے فیصلے اور ترقیاتی منصوبے یا اسکیم میں بے قاعدگی نیب کے دائرے اختیار سے نکال دی گئی. ریگولیٹری اداروں کے فیصلوں پر بھی نیب کارروائی نہیں کر سکے گا. 3 سالہ مدت کے بعد اسی شخص کو دوبارہ چیئرمین نیب نہیں لگایا جائے گا. وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر میں اتفاق رائے نہ ہونے پر تقرر کا معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو جائے گا. احتساب عدالتوں میں ججز کی تعیناتی 3 سال کے لیے کی جائے گی. عام انتخابات میں اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں ہوگا. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کی شق بھی ختم. الیکشن کمیشن ضمنی الیکشن میں اوورسیز پاکستانیوں کی ووٹنگ اور الیکٹرانک اور بائیو میٹرک ووٹنگ مشینز کا پائلٹ پروجیکٹ شروع کرے. قومی اسمبلی نے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کا بل منظور کر لیا. ایوان میں نیب قوانین میں ترامیم کا بل بھی پیش. سابق حکومت آرڈیننس کے ذریعے معاملات چلاتی رہی. احتساب بیورو کے سیاستدانوں کے خلاف استعمال کیا جاتا رہا. وزیر قانون اعظم نذیر طارق کا الزام. عمران خان نے 90 لاکھ بیرون ملک پاکستانیوں کو قانون سازی کر کے پہلی بار ووٹ کا حق دیا تھا. موجودہ حکومت نے چھین لیا. پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کا وار. اوورسیز پاکستانیوں نے بھی ووٹ کا حق ختم کرنے کا بل مسترد کر دیا. چیئرمین انٹرنیشنل پروفیشنل کونسل برطانیہ کی مذمت. امجد علی سید کا اعلیٰ عدلیہ سے از خود نوٹس لینے کا مطالبہ. عدلیہ پاکستان سے اور حکومت وقت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کا نوٹس لے. خصوصی عدلیہ سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ فوراً طور پہ 100 نوٹس لے اور اس بل کو سٹاپ کریں. اپنے کسی جعلی انقلاب کی خاطر یہ خون ناحق جو ہے یہ عمران خان کے سر پہ، اور اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. اور اس کی وائف بھی یہ کہہ رہی تھی کہ میرے خاوند کو جو شہید کرنے والا ہے اس کا ذمہ دار عمران خان ہے. مریم نواز لاہور میں چھاپوں کے دوران فائرنگ سے جاں بحق کانسٹیبل کے گھر جا پہنچی. وہ رسا سے اظہار تعزیت. بیوہ کو گھر فراہم کرنے کے ساتھ بچوں کے تعلیمی اخراجات برداشت کرنے کا بھی اعلان. بلوچستان اسمبلی میں وزیر اعلیٰ عبدالقدوس پسنجر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش نہ ہو سکی. تحریک کے حق میں درکار 13 کی بجائے 11 ووٹس مل سکے. معلوم تھا نمبر گیم پورا نہیں. تحریک پیش کرنے سے مختلف لوگوں کے عزائم سے عیاں ہو گئے. وفاق سے جواب آتے ہی آئندہ کا لاہ عمل طے کریں گے. بی اے پی کے سربراہ جام کمال کا اعلان. وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہو چکی. تحریک انصاف کے باغی اراکین کے خلاف بھی پنجاب کی طرز پر کارروائی ہوگی. صوبائی وزیر نصیب اللہ مری اور حکومتی ترجمان فرح عظیم کا اعلان. ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی ایرانی ہم منصب سے ملاقات. پاک ایران تعلقات مزید مضبوط بنانے کی خواہش کا اعادہ. سرحدی منڈیوں کی جلد از جلد تکمیل کی اہمیت پر زور. وفاقی تحقیقاتی ادارے میں حکومتی مداخلت کا تاثر غلط ہے. ایف آئی اے کی رپورٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع. وزارت داخلہ سمیت کسی بھی ادارے نے تحقیقات میں مداخلت نہیں کی. فاروق باجوہ کو ایف آئی اے کی درخواست پر ہی پروسیکیوٹر تعینات کیا گیا. ادارے میں اثر و رسوخ کے استعمال سے متعلق رپورٹ میں ایف آئی اے نے وضاحت کر دی. دریائے سندھ میں پانی کی قلت کم ہو کر 39% پر آ گئی. بیراجوں سے نکلنے والی نہروں میں پانی کی فراہمی میں مسلسل اضافہ. گردو بیراج پر 61, سکھر بیراج پر 22, کوٹری بیراج پر 60% اب بھی پانی کی کمی.